صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور وہ خود بھی برباد ہو جائے، اس کو اس کی مال و دولت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور نہ ہی اس کی کمائی میں. وہ ضرور بالضرور شعلے مارتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھاک کے مانند کڑے ہوں گے. محترم سامعین، آج کی یہ سورت سورہ لہب کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ اس میں ابو لہب کا نام اور اس کا تذکرہ آیا ہے. اسی طرح سے یہ سورت سورۃ المسد کے نام سے بھی مشہور ہے کہ لفظ مسد آخری آیت میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد. یہ سورتیں اور یہ مختصر آیتیں، ان آیات میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا عبرتناک انجام اور ان کے واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر 19ویں پارے کی ایک آیت ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈراؤ اور ایمان کی دعوت دو. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا یعنی صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور سب کو پورے قبیلے کو آواز لگا کر دعوت دی. اے قبیلے بنو قریش، اے بنو فلاں، سب کو دعوت دی اور سب کو وہاں جمع کر دیا. اس لیے کہ اس زمانے میں تو اس طرح کے مائک وغیرہ ہوا نہیں کرتے تھے کہ مائک سے سب کو آواز پہنچا دی جائے. ایک آدمی کسی بلند جگہ پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اس کے بعد سب نیچے جمع ہو جاتے اور وہ زور زور سے کہتا اور سب بات سن لیا کرتے تھے. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور سارے قبیلوں کو اپنے اپنے نام لے لے کر پکارا کہ اے بنی فلاں، سب کو جمع کیا. اور ان کو جمع کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ مجھے بتاؤ، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کچھ دشمن ہیں جو تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے یک وقت ہو کر کہا جی ضرور. اس لیے اس زمانے میں بھی جب کہ اسلام کا دور نہیں تھا، لوگ کفر کی حالت میں تھے، اس زمانے میں بھی کافرین اور مشرکین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق یعنی کی سچائی اور ان کی امانت داری پر ہر کوئی گواہی دیا کرتا تھا. ہر کسی کو چاہے وہ کتنا بڑا ہی دشمن کی نہ ہو، کافر ہی اور مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے یہ بات ضرور یقینی بات تھی کہ یہ محمد اگرچہ دوسرے دین کا ہے لیکن
کہ یہ محمد بڑا سچا آدمی ہے، بڑا پکا آدمی ہے، امانت دار آدمی ہے، اسی لیے بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان لوگوں نے صادق امین رکھ دیا تھا، جس کا معنی ہی یہ ہے کہ سچا اور امانت دار۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک آپ ہے ہی امانت دار، آپ کی بات میں کوئی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتا، ہم مانتے ہیں آپ کی بات۔ دراصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت دینی تھی، اور اس کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا کہ اگر میں ایسا کہوں تو ہو سکتا ہے اس کے بعد میں جو بات کہوں گا وہ بات یہ لوگ مان جائیں گے۔ تو اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کچھ لوگ چھپے ہوئے ہیں جو ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا جی ضرور ضرور، ہم کیوں نہیں مانیں گے، آپ ہے ہی سچے اور امانت دار۔ تو پھر جب ماحول بن جاتا ہے کسی چیز کا تو اس کے بعد وہ کام کرنے میں بڑی آسانی ہوا کرتی ہے اور بڑی آسانی سے وہ بات ہم تک پہنچا جاتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو کل قیامت کے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں، کل قیامت کے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ یہ کہنا یہ مقصود تھا کہ دیکھو ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت سے ڈرو، اس لیے کہ نہ جانے گا قیامت کے دن تمہارا کیا حشر بنے گا، اس لیے میں نے تم کو جمع کیا ہے کہ آج تم کو اسلام کی دعوت دے دوں، ایمان کی دعوت دوں۔ تو اس وقت ابو لہب جو تھا، ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر کی اور زور سے کہا تبت لک یا محمد، اے محمد ہلاکت ہو تیری، بربادی ہو تیری، الہذا جمعتنا ساری اليوم، الہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ وہ دشمن کٹا دشمن تھا، بہت پکا دشمن تھا، اس کے دل میں نبی علیہ السلام کی بڑی دشمنی تھی۔ اس نے فوراً جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، وہ سمجھ گیا، اور بڑا مشہور بھی تھا، بڑا ذہین بھی تھا نا، فوراً سمجھ گیا کہ تو بہانے سے ایمان کی دعوت دینے جا رہا ہے، فوراً کہہ دیا تبت لک سائر اليوم الہذا جمعتنا یا محمد، اے محمد ہلاکت و بربادی ہو تجھ پر، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا، کہ اسی لیے تم نے جمع کیا ہم کو کہ ایمان کی دعوت دے؟ تو کہتا ہے اور امتحان لکھتے ہیں کہ اس پس منظر میں یہ آیت نازل اور یہ سورۃ اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ جس لفظ سے اس ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بربادی کی دعوت دی تھی اور بربادی کے بارے میں کہا تبت کی لفظ استعمال کیا تھا، اسی لفظ کو اللہ رب العزت نے قرآن میں نازل فرما کر یہ کہہ دیا کہ اے ابو لہب تبت تیری جانب سے بھی میری جانب سے ہوگی، کہ محمد کو ہلاکت کی بات کہتا ہے، میں تجھے ہلاکت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تب اسی کا اللہ رب العزت نے گویا کہ اسی کی بات کو گھما کر اسی لفظ سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھا دی کہ تو تبت کا لفظ استعمال کر کر وہ نبی کو کہتا ہے، محمد کو کہتا ہے میں تیرے نصیب سے بھی تبت کا لفظ لکھ دیتا ہوں اور تیرے لیے بھی ہلاکت اور بربادی لکھ دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے ساتھ صرف اور صرف واقعہ ہے کہ اس کی بیوی بھی تھی۔ جب اس نے ایسا کہا اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتھر بھی پھینکے، پتھر میں دیکھ کر مارتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخمی ہو گئے، اسے خون نکلنے لگ گیا۔ کیوں؟ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے نبی آپ مایوس نہ ہو، وہ اگرچہ آپ کو بربادی کی دعوت دیتا ہے، آپ کے بارے میں بددعا کرتا ہے، لیکن سنو نبی یہ بات کہ ہم نے اس کے حق میں بربادی نہیں کی ہے، ہلاکت ملتی ہے۔ اسی کو کہا تبت یدا ابی لہب وتب کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائے، اس کی زندگی بھی ہلاک ہو جائے۔ دونوں ہاتھ ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صرف ہاتھ سے ہاتھ مراد نہیں ہے، ہاتھ سے اس کی طاقت مراد ہے، اس کی مال و دولت بھی ہلاک ہو جائے، اس کی جان اور اس کی منصب اور اس کی عزت بھی ہلاک ہو جائے، اس کی
دیتا ابو لہب نے محمد کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ یعنی اس کی پوری طاقت برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وتب پھر سے وہی لفظ لے آئے اللہ رب العزت نے وتب، اور صرف اس کی ہلاکت اس کے مال و جان ہی میں نہ ہو، وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما اغنى مالہ وما کسب، کہ اس کو بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا اپنے آپ پر، اس لیے کہ وہ لوگ سردار قریش میں سے تھے، کفار مکہ میں جو سردار لوگ ہوا کرتے تھے ان میں سے تھے یہ لوگ۔ ان کو بڑا گھمنڈ تھا اپنے آپ پر کہ ہمارے پاس تو مال و دولت ہے، خوب ہمارے پاس تو مال و دولت ہے، پیسوں کی فراوانی ہے، اور یہ محمد جو آ کر دین کی دعوت دے رہا ہے اور یہ دین کی دعوت دیتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ تو یتیم ہے، یہ کیا دین کی دعوت دے گا؟ اگر وہ کہتے بھی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو اسلام اور دین نازل نہیں کرنا ہوگا تو ہم پر کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم تو مالدار لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت سے مالداری کوئی کام نہیں آتی۔ اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے دین کی بلندی کے لیے ایسے آدمی کو منتخب کرتا ہے جو سے غریب ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دکھانا مقصود ہوتا ہے اللہ رب العزت کو کہ دیکھو میں مال و دولت کے بنا میں کسی کو کوئی چیز نہیں دیتا، میں مال و دولت کے بنا میں کسی کو بلندی نہیں دیا کرتا، میں تو اب اس کے اخلاص کو دیکھ کر، اس کی ایمانداری کو دیکھ کر کوئی چیز اس کو دیا کرتا ہوں۔ اسی کو کہا ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کو کسی چیز سے فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے ایسا کیا تو فوراً اللہ رب العزت نے سورت نازل فرما دی، اور اس سورت کو پیشین گوئی بناتے ہوئے اور میں کلام میں لکھا ہے کہ جنگ بدر کے بعد وہ جب آیا تو اس کو چیچک جیسی بیماری لگ گئی، وہ اس بیماری میں سڑ گیا، اتنا برا ہو گیا اس بیماری میں کہ اسی کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھنا بھی اس کو گوارا نہیں کیا، انہوں نے بھی اس کو گھسیٹ کر کے بند کمرے میں بند کر دیا، اس کو روٹ دیا وہاں پر۔ وہی لوگ جو ہمیشہ اس کی مال و دولت سے کہ جو مالدار لوگ ہوا کرتے ہیں، ہم لوگ تو ان کے ارد گرد کچھ لوگ ہوا کرتے ہیں ان کے مالداری کی وجہ سے، تو اس کی بھی ارد گرد کچھ لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ چیچک جیسی بیماری کو سڑتا رہا، گرتا رہا، یہاں تک کہ اسی کے لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا، وہ وہاں تڑپ تڑپ کر مر گیا بھوکے پیاسے۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد اس کی لاش وہاں سے اٹھائی گئی، جب اتنی بدبودار سڑی ہوئی لاش اس کی دیکھا لوگوں نے، اس کو ہاتھ لگانا بھی کسی نے گوارا نہیں کیا، بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا اور ایک ستون کو ٹیکا لگا کر اس کو بیٹھا دیا۔ اس کے بعد سب نے پتھروں کی بارش شروع کی، اتنے پتھر مارے اس کو، اتنے پتھر مارے اس کو، اس پتھر میں ڈوب گئے۔ اسی کے لوگوں نے اس کا یہاں شکریہ دراصل اللہ رب العزت اپنے قدرت دکھانے کی کہ یہ محمد کو ایسا کہتا ہے، دیکھو میں دنیا ہی میں اس کا یہاں شخص دیتا ہوں۔ 3 دن کے بعد اس کی لاش وہاں سے اٹھائی گئی، اس کے بعد اس کو ایک بڑی مشکل سے کسی چیز کے سہارے اس کو بیٹھایا گیا، اس کے بعد لوگوں نے اس کا پتھروں کی بارش شروع کی، اتنے پتھر مارے کہ پورے کے پورے پتھر کے اندر دھس گئے۔ اور یہ تو ہوا اس کا دنیاوی عذاب، اللہ رب العزت نے اس کے اخروی عذاب بھی بیان کر دیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، کل قیامت میں یہ نبی اس پر آوازیں اٹھاتا ہے، اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے، دیکھو دنیا میں تو میں نے اس کا یہ حشر کیا، اور قیامت کے دن بھی ایسے آگ ہوگی جو اس کے شعلے اتنے آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہوں گے، ایسی بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کروں گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ رب العزت نے دنیا ہی میں اس کی پیشن گوئی دے کر اس پیشن گوئی کی مکمل بھی کر کے پوری بھی کر کے دکھا دی کہ دیکھو دنیا ہی میں نے اس کا یہ حشر کیا، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، کہ ایسی آگ ہوگی، اس کے شعلے بڑے بلند ہوں گے، آسمان کی بلندی کو چھو رہے ہوں گے، ایسی دہکتی ہوئی، ایسی مچلتی ہوئی آگ میں اس کو داخل کروں گا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور صرف
اس کے اکیلے کا تذکرہ نہیں فرمایا، ساتھ ہی میں اس کی بیوی کو بھی یاد کرا، اس لیے کہ اس کی بیوی کا یہی کام تھا کہ جب ابو لہب کسی کام میں محمد کو چھیڑتا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ اس کی بیوی کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے کر دیا، وامرأتہ، اور اس کی بیوی حمالۃ الحطب، کہ جس کا کام کیا ہے، لکڑیاں ناد کر لانا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کو اذیتیں پہنچانے کے لیے جنگلوں سے لکڑیاں ناد کر لاتی، کانٹے اٹھا کر لاتی ان کے راستے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اس کو بچھا دیتی، صرف اور اس لیے کہ ان کو تکلیف پہنچے، محمد کو کسی طرح سے زخمی ہو جائے، محمد کو کسی طرح سے تکلیف پہنچے۔ اسی لیے ابو لہب کا ساتھ دیتے ہوئے وہ بھی یہ کام کیا کرتی تھی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھو صرف ابو لہب ہی کا حشر برا نہیں ہوگا، اس کی بیوی کو بھی ہم لپیٹ میں لیں گے، اس کی بیوی کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، اس کی بیوی کو بھی ہم ایسے عذاب میں داخل کریں گے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، یہ سزا اس عورت کی بتائی گئی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی جو چھال ہوگی اس کے پتوں سے ہم لپیٹ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو بھی کل قیامت میں جہنم میں ایسی ایسی غلط سزا اللہ رب العزت دیں گے، اسے بھی اس کی دنیا کا عذاب بھی اور اخروی عذاب بھی دونوں اللہ رب العزت اس کو بھی ضرور دینے والا۔ صرف اور صرف ابو لہب ہی کا تذکرہ اس نے نہیں فرمایا، ساتھ ہی اس کی بیوی کا بھی تذکرہ فرما دیا اللہ رب العزت نے، اور ان دونوں کی سزا کو، دنیاوی سزا کو، اخروی سزا کو، دونوں کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اسی لیے کہا تھا، اسی لیے علماء کرام نے اس آیت سے اور ان 4-5 چھوٹی سی مختصر سورت سے کئی سارے اسباب اور سبق اللہ رب العزت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ دیکھو دین کے معاملے میں اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے، اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے، اگر کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے اور کوئی شخص اس کو برا بھلا کہتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور کی ضرور دنیا ہی میں اس کا انجام پورا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ سبق ہم کو اس سورت سے لیتا ہے۔ اور ایک دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جہاں کوئی مرد کسی کو تکلیف دیتا ہے، وہی اگر اس کی بیوی بھی اگر اس کو تکلیف دینے میں شریک ہوگی تو قیامت کے دن اس کا حشر اس کی بیوی کے ساتھ ہی میں لیا جائے گا۔ جس طرح سے ابو لہب کی بیوی کا بھی یہی کام ہوتا کہ وہ نبی کے راستے میں کانٹے ڈالتی، اسی طرح سے سبق ہم کو ملتا ہے کہ اگر کوئی مرد کسی کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کی بیوی کا اس کا یہ حشر دونوں کا اللہ رب العزت برا حشر کرنے والا ہی کرتا ہے، اس کی بیوی کو بھی چھوڑنے والا اللہ رب العزت نہیں۔ اور ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے یا دین کا کام کر رہا ہے، اس وقت اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، کوئی اگر تکلیف دے رہا ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ جس طرح ابو لہب کو اللہ رب العزت نے بڑے عذاب میں ڈالا تھا، اس کو بھی ضرور عذاب میں ڈالے گا، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اسی طرح ایک بات اور بھی فرمائی تھی، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سے کہ یاد رکھو کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، کتنی ہی جائیداد کیوں نہ ہو، کتنے ہی مال و دولت کیوں نہ ہو، کمائی کتنے خوب کی ہوگی، زندگی بھر تم نے کمائی کی ہوگی، قیامت میں وہ کمائی تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی، وہ بولاد بھی تمہیں کوئی کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ گھمنڈ میں مثال سنتے رہے کمائی کے بارے میں۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ سنو اے لوگو تمہاری جو مال و دولت ہے، تمہاری جو اولاد ہے، یہ فتنہ ہے۔ فتنے کے مطلب ہے یہ آزمائش ہے کہ اللہ رب العزت نے آج اگر تم کو یہ بنگلے دیا ہے، آج اگر تم کو یہ مال و دولت دی ہے تو اللہ رب العزت تم کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کہیں تم گھمنڈ میں تو نہیں ہوں گے، کبھی تم غرور میں تو نہیں آ گئے۔ اللہ رب العزت یہ آزمانے کے لیے اپنے بندے کو اس طرح کی مال و دولت دیا جاتا ہے۔ اسی کو کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال و دولت، تمہاری اولاد جو تم کو گھمنڈ ہوا کرتا ہے، فتنہ ہے یعنی آزمائش۔ اور قیامت کے لیے مال و دولت کسی کے کوئی کام نہیں آنے والا۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اسی وقت اللہ کے نبی نے ارشاد
نہیں بتا سکتا. صرف اور صرف اللہ کے نبی دعوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما علینا الا البلاغ المبین کہ ہمارا کام تو صرف اور صرف دین کی دعوت دے دینا ہے. قیامت کے لیے اگر لوگ یہ کہیں گے کہ مجھ تک دین نہیں پہنچا تھا وہ دوسری بات ہوگی، لیکن کل قیامت کی خود ہی ان کی پکڑ اس طرح ہوگی کیا ہم نے تمہارے پاس نبی نہیں بھیجا تھا. اللہ رب العزت کو کہیں گے کیا ہم نے تمہارے پاس نبی نہیں بھیجا تھا. وہ کہیں گے اللہ رب العزت ضرور آپ ہمارے پاس نبی بھیجا تھا. پھر کہیں گے کیوں تم نے ایمان نہیں لے آئے، کیوں تم ایمان نہیں لے آئے. حشر یہ ہوگا کوئی کو جہنم میں ڈال دیا جائے. معلوم یہ ہوا اس وجہ سے کہ مال و دولت ہمیں کوئی کام نہیں آ سکتی. قیامت کی اگر کوئی چیز کام آئے گی تو ایمان نیک اعمال. اس کو سورۃ العصر میں تفصیل بیان کی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کام آئے گا، نیک عمل کام آئے گے. اسی کی بنیاد پر اس بندے کی مغفرت ہو سکتی ہے، اسی کی بنیاد پر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. کسی کی مال و دولت سے بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا قیامت کے دن. اور درس ملتا ہے اس کہ اللہ رب العزت نے جو بات بتائی وہ یقینی بات ہوا کرتی ہے. اللہ نے اس کی ہلاکت کا تذکرہ کیا تھا دنیا ہی میں، اللہ رب العزت کو اس کا یہ حشر کر دیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کرنے ہی والے ہیں. اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مال و دولت سمجھ میں مبتلا نہ ہو. اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کو غریبوں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پر خرچ کریں. اور اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی اور ایمان جیسے عظیم الشان دولت سے ہر وقت مالامال رکھے. اور اللہ جہاں کہیں بھی کوئی دین کا کام کرتا ہے اے اللہ ہم سب کو اس کی رکاوٹ کرنے سے بچائے رکھے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو ہم سب کو کئی ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الإله صلى على الذي تجلى صلاته دوام فحب